الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں زندہ رکھا، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ماہ رجب میں اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اللہ نے ہمیں بھی ماہ رمضان میں پہنچایا ہے، اس کا ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ماہ رمضان میں دو اہم عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور دوسرا 20 رکعت تراویح۔ سال میں ایک مرتبہ نماز تراویح میں 20 رکعتوں میں پورا قرآن کریم سنا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی مساجد میں اللہ کا کلام تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح جہاں قرآن کے الفاظ ہم تراویح میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، وہیں پر قرآن کریم کا معنی مطلب بھی اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ ماہ رمضان میں دنیا بھر کی مساجد میں بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے، بشرطے کہ وہ پتھر دل قرآن کی تفسیر سننے کے لیے آمادہ ہو، قرآن کو سنیں، قرآن کی تفسیر کے جو حلقے لگتے ہیں اس میں جڑے بیٹھے، تعلیم کے حلقوں میں جڑے تو انشاءاللہ اس کا دل بھی پگھل جائے گا اور عمل کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ کافی سالوں سے، بلکہ جب سے مسجد کی بنیاد رکھی گئی اسی وقت سے ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تفسیر اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ آج سورہ کہف کی پہلی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں آدھے پارے کے بعد شروع ہوتی ہے
اور 16ویں پارے میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آج کل کا جو ماحول ہے دنیا بھر کا، اور خاص کر ان ممالک کا ماحول جن میں اسلام دشمنی رکھنے والوں کی حکومت ہے، جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، ایسی جگہوں پر، ایسے ممالک میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کا ایمان چھیننے کے لیے روزانہ مختلف طریقوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی جبراً، کبھی کسی اور شکل میں مسلمانوں کو شرکیہ اور کفریہ کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اسکول اور کالج کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے اور آگے چل کر جو نیا سلیبس آنے والا ہے، اس میں ہمارے بچوں کے ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں ہر سبجیکٹ کے اندر موجود ہیں۔ بڑے علماء کرام نے وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو پڑھا تو اس میں جو تفصیل ملی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بچوں کے ایمان کو بگاڑنے والی باتیں اس میں موجود ہیں۔ غیروں کا ایمان نہیں بگڑے گا، ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہمارا جو ایمان ہے ایک اللہ کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے۔ اس پر ڈاکہ ڈالنے والی باتیں کتابوں کے اندر بچوں کو آئندہ چل کر پڑھائی جائیں گی۔ اور یہ سورہ کہف ایسی صورت ہے، اس کو پڑھنے سے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے، بائی ہارٹ 10 آیتیں شروع کی۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ کتنی لمبی ہے؟ اس سے ذرا سی لمبی ہوگی، بس 10 آیتیں ملا کر۔ اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے، ان کا معنی مطلب سمجھتے ہوئے، تو وہ آدمی دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ یہ تو چھوٹے موٹے فتنے ہیں، ابھی ہمارے سامنے جو فتنے آ رہے ہیں یہ تو چھوٹے موٹے ہیں، ناخن کے برابر ہیں۔ دجال کا فتنہ تو بڑا خطرناک فتنہ ہے، جب وہ آئے گا ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، آدمی تو فوراً اس کی بات ماننے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہماری عورتیں اگر گلی میں گھومنے والی کوئی عورت ہمارے گھر میں آ کر کسی عورت سے کہہ دے کہ آج تمہارے گھر میں ایسا ہونے والا ہے، تو وہ فوراً اس پر یقین کر لیتی ہے۔ اگر کوئی جوتش ہاتھ دیکھ کر کے کوئی بات بتانے والا عورتوں سے کوئی بات کہہ دے کہ تمہارے گھر میں فلاں کام ہونے والا ہے، تمہارے گھر میں فلاں بلا آنے والی ہے، فوراً گھر کی عورتیں اس کی باتوں کو ماننے لگ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے لوگ عام مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے والی باتوں کو بتاتے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں کی عورتیں ان باتوں پر یقین کرنے لگ جاتی ہیں۔ دجال اگر نکل کر کے آئے گا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ سب کے سب اس کی بات ماننے لگ جائیں گے، کافر بن جائیں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال آنے والا ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب دجال آئے گا ہمیں کیا کرنا ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، جن کا مقام نبیوں کے بعد ساری دنیا کی انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آدمی آئے اور قیامت تک جتنے آدمی آئیں گے، ان تمام آدمیوں میں، انسانوں میں پیغمبروں کے بعد کا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضور کے صحابہ کا ہے۔ اتنے بڑے صحابہ وہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ دجال اگر نکل کر کے آئے گا، گلی کوچوں میں گھومنے لگے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اگر پوچھا جائے کہ دجال آنے والا ہے، ابھی بنگلور میں ہے، مدن پلی میں آنے والا ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ انہیں آتا ہے کہتے اس کا قصہ دیکھنا، اسے مارنا توڑنا، تیاری کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ارادہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، جب دجال آئے گا 100 میں سے 99 آدمی اس کی بات ماننے والے بن جائیں گے، اس لیے تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ کیا کرو؟ اپنے گھر کو لازم پکڑو، گھر کے اندر پڑے رہو۔ دجال کو دیکھنے بھی جاؤ گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اتنا خطرناک ہے وہ۔ دجال کو جھانکنا بھی نہیں ہے، خود سے دیکھنے کے لیے نہیں جانا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے اور سورہ کہف کی آیتیں پڑھنا۔ تو بہرحال دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا بائی ہارٹ اور اس کا معنی مطلب سمجھتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دجال جیسے بڑے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اور جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف مکمل پڑھے گا، اللہ تعالی زمین سے لے کر آسمان تک اس آدمی کے لیے نور پیدا کرے گا، اور وہ نور قیامت کے اندھیرے میں کام آئے گا۔ اور اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ کہف کو پڑھنے کی۔ تو ہر جمعہ میں ہمیں اس سورت کو مکمل پڑھنا ہے اور روزانہ صبح میں فجر کے بعد 10 آیتیں اس کی پڑھنا ہے۔ ہر بچے کو، آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ، کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ ہے، ہر گھر کی بچے اور بچی کو یہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کرانا چاہیے اور اس کا خلاصہ معنی مطلب بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ روزانہ آپ سمجھائیں گے، چند دنوں میں بچوں کو ذہن نشیں ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول میں فرسٹ کلاس پڑھنے والے، نرسری پڑھنے والے، اسکول میں جو پورشن ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو پویم پڑھایا جاتا ہے، گھر میں آ کر پورا سنا دیتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی 10 آیتیں کیوں نہیں سنا پائیں گے؟ ہم کوشش کریں ان کو سنائیں، موبائل میں وہ سورہ کہف ڈال کر ان کو بار بار سنائیں، یاد کرائیں، آپ خود پڑھ کر کے ان کو سنائیں۔ انشاءاللہ سورہ کہف کی 10 آیتیں آرام سے یاد ہو جائیں گی۔
کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، یہ سورہ کہف کیوں نازل ہوئی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کفار مکہ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور لوگوں میں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کفر سے، شرک سے اور ہمارے بتوں سے روکتے ہیں اور ان کو ماننا کفر بتلاتے ہیں، شرک بتلاتے ہیں۔ کفار مکہ بالکل جاہل، ان پڑھ، کچھ بھی ان کو نہیں معلوم، انگوٹھا چھاپ۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 آدمیوں کو تیار کیا اور کہا مدینہ منورہ جاؤ، 400-450 کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں تورات اور انجیل کو جاننے والے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اس زمانے کے علماء۔ تو وہ 2 آدمی مدینہ منورہ گئے، وہاں جا کر کے حضور کے بارے میں سوال پوچھا۔ ہمارے مکہ شہر میں ایک آدمی آئے ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر بتلاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ لوگ تورات کو جاننے والے ہیں، انجیل کو پڑھنے والے ہیں، آپ ہمیں بتاؤ۔ تو مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے انہوں نے ان 2 آدمیوں کو جواب دیا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور جو آدمی مکہ مکرمہ میں اپنے آپ کو نبی ہونا بتلاتا ہے ان سے جا کر 4 سوال کرو۔ اگر انہوں نے 4 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر وہ سچ بول رہے ہیں، نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹا آدمی ہے، نبی نہیں ہے۔ وہ 4 سوال کیا تھے؟ وہ 4 سوال یہ تھے، جا کر کے ان سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر جو اسپرٹ ہے، روح اس کو بولتے ہیں، وہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، جا کر کے پوچھو۔ دوسرا سوال ان سے پوچھنا کہ وہ پرانے زمانے کے نوجوان کون تھے جو غار میں جا کر کے کئی 100 سال تک سوتے رہے، پھر زندہ اٹھ کر کے آئے باہر؟ ان نوجوانوں کے بارے میں جا کر کے پوچھ کے آؤ، کیا بولتے ہیں، ان کا علاقہ کیا، نام کیا، جو بھی ڈیٹیل وہ بتائیں گے، جاؤ پوچھ کر کے آؤ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بزرگ سے ملاقات کے لیے گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کون بزرگ ہیں وہ، جاؤ پوچھ کر کے آؤ۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ اور چوتھا سوال پوچھا، وہ بادشاہ کون ہے جس نے بہت بڑا بارڈر بنایا دنیا کے اندر؟ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے ایک جگہ بہت بڑی دیوار بنائی تاکہ ادھر سے آنے والے دشمن ادھر نہ آ سکیں؟ یعنی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، جاؤ جا کر کے پوچھ کر آؤ۔ اگر تمہارے پیغمبر نے، اگر مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی نے ان 4 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی پیغمبر ہیں، ورنہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ وہ دونوں آدمی مکہ مکرمہ آئے،
اور اپنے سرداروں سے کہا تو سرداروں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاروں سوال پوچھے۔ حضور نے فرمایا کل آنا، جواب دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کل آؤ، میں تم کو جواب دے دیتا ہوں۔ اب کل وہ لوگ آئے، حضور کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شام کو آئے، کوئی جواب نہیں۔ دوسرے دن آئے، حضور کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہفتہ ہو گیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 10 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً 15 دن کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ انہوں نے 4 سوال مجھ سے پوچھے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ ابھی تک جواب نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد جواب آیا اور اس سورت کو حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، جس میں 110 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں۔ یہ سورت لے کر کے آئے تو اکیلے نہیں آئے، 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ میں آئے۔ عام طور پر دوسری سورتوں کے ساتھ اتنی بڑی جماعت نہیں آتی تھی، لیکن اس سورت کو جب اللہ نے نازل فرمایا 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ میں آئے۔ ہم بھی آتے ہیں، بہت بڑی سورت ہے سورہ کہف، بڑی فضیلت والی، عجیب و غریب اللہ کے کرشمے جن واقعات میں موجود ہیں وہ سب اس سورت کے اندر موجود، عجیب عجیب واقعات اللہ نے اس میں بیان کیا۔ 70,000 فرشتے آئے، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت پڑھ کر کے سنائے۔ حضرت جبرائیل نے یہ سورت پڑھ کر کے سنایا، اور اسی سورت میں اللہ نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ ہم نے آپ کو کیوں دیر سے جواب دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو یہ نہ کریں کہ میں کل کروں گا، بلکہ آپ یوں کہیں انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ تو انہوں نے آ کر آپ سے سوال پوچھا، آپ کو جواب دینا چاہیے انشاءاللہ کل جواب دوں گا۔ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا حضور کو یہ چیز سکھائے، اس لیے 15 دن تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اب 15 دن کے بعد مکمل جواب آ گیا کہ ان 4 سوالوں کے کیا کیا جوابات ہیں، اور درمیان میں بہت ساری اور بھی باتیں اور چھوٹے چھوٹے واقعات، مثالیں بھی اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صورت ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہوگا کہ ہمارے سامنے چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، ہم بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ ہمارے دل کے اندر ایسی طاقت آ جائے گی، ایسی کمال کی باتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں کہ جن سے ہم رتی کے برابر نہیں گھبرائیں گے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا اور ہمت بڑھ جائے گی، اور ہمیں کن موقع میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ پہلے کے لوگوں نے اپنا ایمان کیسے کیسے بچایا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس صورت کو پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے اس صورت کو آپ مکمل آگے جہاں تک بھی جتنے دنوں میں بھی اس صورت کی تفسیر مکمل ہوگی،
آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس سورت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔